بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے کی آج ہماری نشست نمبر 8 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اسی پوائنٹ کو آگے لے کر چلیں گے جس کو ہم نے نشست نمبر 7 میں شروع کیا تھا، یعنی بے کے ارکان۔ بے کے ارکان کے بنیادی طور پر ہم نے ایجاب و قبول وغیرہ سے متعلق جو تفصیلات تھی اور بے کے ارکان سے متعلق اس کو ہم نے 7 پوائنٹ میں تقسیم کیا تھا، اور نشست نمبر 7 میں ہم نے پہلے 3 پوائنٹ مکمل کر لیے تھے کہ بے کے ارکان کون سے ہیں، ایجاب و قبول کی تعریف اور ایجاب و قبول کی صورتیں۔ تو آج 8ویں نشست میں ہم چوتھے پوائنٹ سے اپنے اسی سلسلے کو بے کے ارکان والے پوائنٹ کو آگے لے کر اس کو چلتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ ہے ایجاب و قبول کے معتبر ہونے کی بنیادی شرائط، یعنی خرید و فروخت کے لیے جو ایجاب و قبول ضروری ہوتے ہیں ان کے بھی درست ہونے کے لیے یہ چند شرائط ہے۔ اگر یہ شرائط موجود نہیں ہوگی تو خرید و فروخت کے لیے جو ایجاب و قبول ہوں گے وہ بھی درست نہیں ہوں گے اور خرید و فروخت کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ خرید و فروخت کے لیے جو ایجاب و قبول استعمال ہوتے ہیں ان ایجاب و قبول کی درست ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت اور موافقت ہو۔ مطابقت اور موافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ایجاب ہو جائے سامنے والا اسی چیز کو قبول کرے، کسی اور چیز کو نہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہ موبائل آپ کو 10,000 میں بیچتا ہوں اور آپ آگے سے کہہ دیں کہ میں آپ کا یہ لیپ ٹاپ 10,000 میں خریدتا ہوں، تو یہ ایجاب و قبول درست نہیں ہے، کیونکہ ایجاب ایک چیز کا ہو رہا ہے، قبول کسی اور چیز کا۔ اسی طرح قیمت کی مقدار میں بھی دونوں میں موافقت ہو، کہ میں کہوں کہ 10,000 میں بیچ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں 8,000 میں خرید رہا ہوں، تو ان الفاظ سے یہ بے کمپلیٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے 8,000 والے جو جملہ ہے وہ ایک نیا ایجاب ہو جائے گا، وہ پھر میں دوبارہ اس کو دیکھوں گا۔ اسی طرح جتنی چیز پر مقدار، جتنی چیز پر ایجاب ہو جائے اتنی ہی چیز کو قبول کی جائے، اس سے زیادہ یا کم کو قبول کریں گے تو اس سے کانٹریکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ مکمل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایجاب و قبول میں مطابقت ضروری ہے۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ قبول کرنے سے پہلے ایجاب کو ریجیکٹ نہ کر دیا گیا ہو، کینسل نہ کر دیا گیا ہو۔ مثلا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ موبائل میں آپ کو 10,000 میں بیچتا ہوں، آپ نے ابھی قبول ہی نہیں کیا کہ میں نے ریجیکٹ کر دیا، میں نے کہا نہیں بیچتا، تو قبول کرنے سے پہلے ایجاب واپس لیا جا سکتا ہے، اور جب ایجاب لے لیا گیا واپس، کینسل کر دیا آفر، تو بس اب سامنے والا قبول نہیں کر سکتا۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ فریقین کی رضامندی سے ایجاب و قبول ہو جائے، یہ تو تقریباً ہر کانٹریکٹ کے لیے رضامندی ضروری ہے۔ اور چوتھی بنیادی شرط یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو۔ ایک مجلس جس کو فقہاء اتحادی مجلس سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ اور جس مقام پر ایجاب ہو جائے اسی مقام اور اسی جگہ پر قبول کیا جائے۔ اگر ایک آدمی نے ایجاب کر دیا اور دوسرا اٹھ کر چلا گیا، پھر واپس آیا تو اس کے بعد وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اٹھنے سے وہ مجلس جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو فقہاء کیا اتحادی مجلس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک خرید و فروخت کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ مجلس برقرار ہے، اور جب خرید و فروخت کی گفتگو ختم ہو گئی، کسی اور کام میں لگ گئے، کوئی ایک اٹھ گیا، کوئی بھی ایسا طریقہ ہو گیا جس سے خرید و فروخت سے اعراض سمجھا جاتا ہو، تو بس مجلس چینج ہو گئی، اب اس کے بعد قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو تھی چوتھے پوائنٹ کی تفصیلات، یعنی شرائط۔ پانچواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے خیار مجلس۔ ایجاب و قبول کے سلسلے میں فقہاء یہ بھی ایک تعبیر یا یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ خیار مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خریدار اور فروخت کنندہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں نے ایجاب و قبول کر لیا اور ابھی تک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ایجاب و قبول کے بعد اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کیا ان میں سے کسی ایک فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے اس کا انکار کر دے کہ میں نہیں کرتا ہوں؟ ایجاب بھی ہو چکا، قبول بھی ہو چکا، کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن دونوں اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو کیا اس مجلس کے اندر کوئی بھی فریق اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی کو خیار مجلس کہتے ہیں، یعنی مجلس کا اختیار۔ اس میں فقہاء کی بنیادی طور پر 2 رائے ہیں۔
پہلی رائے فقہائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ایک فریق نے ایجاب کر دیا، دوسرے فریق نے قبول کر لیا تو بس کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی بھی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس معاملے کو کینسل نہیں کر سکتا، لہذا خیار مجلس نہیں ہے۔ وہ جو حدیثیں وغیرہ پیش کی جاتی ہے اس سے عمومی طور پر فقہا خیار مجلس کے بجائے اس کو خیار قبول سے تعبیر کرتے ہیں کہ جب ایک فریق ایجاب کر لے تو دوسرے فریق کو اس مجلس کے اندر قبول کا اختیار ہوتا ہے، تو قبول کرے ریجیکٹ کرے تو بہرحال، لیکن ایک مرتبہ قبول ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی بھی فریق اس کو انکار نہیں کر سکتا دوسرے کی رضامندی کے بغیر۔ دوسری رائے فقہائے شافعیہ اور حنابلہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیار مجلس حاصل ہے دونوں فریقین کو، یعنی اگر ایجاب بھی ہو گیا ہو، قبول بھی ہو چکا ہو، لیکن دونوں ابھی تک اس مجلس میں موجود ہے، مجلس برقرار ہے، تو مجلس کے برقرار رہنے تک دونوں فریقین میں کسی بھی فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کو خیار مجلس کہتے ہیں، اور عمومی طور پر جو ہے فقہا آج کل کے معاصر فقہا میں سے بھی اکثر فقہا نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے، کیونکہ ایجاب و قبول ہو جائے تو ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جس کی پاسداری پھر ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ پانچویں پوائنٹ کا خلاصہ ہے۔ چھٹا پوائنٹ جو ہمارے سامنے تھا وہ ایک سوال ہے کہ ایجاب کب ساقط ہوگا۔ بالفاظ دیگر یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو فریقین میں سے ایک فریق نے ایجاب کر دیا، آفر کر دیا، اور دوسرے فریق نے قبول ابھی تک نہیں کیا، تو اس کے قبول ہونے سے پہلے کیا ایسی کوئی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ ایجاب ختم ہو جائے اور دوسرا فریق پھر قبول ہی نہ کر سکے؟ کیونکہ قبول تو تب کیا جا سکتا ہے کہ جب ایجاب برقرار ہو، موجود ہو، لیکن جب ایجاب ہی موجود نہیں ہے، کینسل ہو گیا، تو دوسرا فریق جو قبول نہیں کر سکتا۔ تو ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ قبول کرنے سے پہلے ہی ایجاب ختم ہو جائے اور قبول کا کوئی آپشن ہی نہ رہے؟ تو اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ فقہا نے بنیادی طور پر اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں کہ سامنے والے نے ابھی قبول ہی نہیں کیا، کہ ایجاب کرنے والے نے اپنی ایجاب سے رجوع کر کے ایجاب کو کینسل کر دیا، تو بس اب سامنے والا قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایجاب کرنے والے نے ایجاب کر دیا اور سامنے والے نے ابھی قبول نہیں کیا اور مجلس چینج ہو گئی، مجلس تبدیل ہو گئی۔ مثلا میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ موبائل 10,000 میں بیچتا ہوں، آپ نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، ایجاب تو میرا ہو چکا، لیکن آپ نے ابھی قبول نہیں کیا کہ آپ اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ مجلس سے اٹھ کر چلے جانے کی وجہ سے جو میں نے ایجاب کیا تھا وہ ایجاب کینسل ہو گیا، اب آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قبول کریں گے تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ جو قبول کریں گے وہ ایک نیا ایجاب ہوگا، جو میں اگر قبول کروں گا دوبارہ تو ٹھیک، ورنہ کانٹریکٹ صرف آپ کی قبولیت سے اب کافی نہیں ہوگا۔ تیسری بنیادی صورت یہ ہے کہ ایجاب کرنے والے نے ایجاب کر دیا اور دوسرا فریق جو قبول کرنا چاہتا تھا اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ میں نہیں خریدتا ہوں۔ تو جب اس نے ریجیکٹ کر دیا، ریجیکٹ کرنے کے بعد وہ اب قبول نہیں کر سکتا۔ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ موبائل میں آپ کو 10,000 میں بیچتا ہوں، آپ نے کہا میں نہیں خریدتا، آپ نے انکار کر دیا، آپ کے انکار کی وجہ سے میرا ایجاب ختم ہو گیا، اب آپ اس میرے ایجاب اور میرے اس آفر کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں خریدتا ہوں، تو پھر اب آپ کے اس خریدنے کی وجہ سے کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ جو آپ بعد میں دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ میں خریدتا ہوں، یہ ایک نیا ایجاب شمار کیا جائے گا جو میری رضامندی پر موقوف ہوگا۔ اگر میں نے قبول کر دیا تو ٹھیک، ورنہ تو کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا صرف آپ کی قبولیت سے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ جو اس سلسلے کا ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ایجاب و قبول بذریعہ آلات جدیدہ۔ نہیں، آج کل بہت ساری ایسی صورتیں وجود میں آئی ہے جو پرانے زمانے میں نہیں تھی۔ پرانے زمانے میں تو خریدار اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر زبانی الفاظ کے ذریعے سے ایجاب و قبول کر لیتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ خط و کتابت وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہوتا تو ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے مواصلات اور کمیونیکیشن کے جدید ذرائع وجود میں آئے ہیں تو خرید و فروخت کی نئی صورتیں سامنے آئی ہیں، جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے خرید و فروخت، فون کے ذریعے خرید و فروخت، فیکس کے ذریعے، جی میل کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو ہم ان جدید صورتوں کو بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جس میں دونوں فریقین باقاعدہ ایک دوسرے کی آواز سن رہے ہوں، اس کو آپ یوں عنوان دے سکتے ہیں ایجاب و قبول بذریعہ فون۔ ایجاب و قبول بذریعہ فون میں موبائل فون بھی آئے گا،
PTCL کا جو فون ہوتا ہے وہ بھی آ جائے گا اس میں. اسی طرح جو ہے انٹرنیٹ پر جو وائس کال ہوتے ہیں یا ویڈیو کال وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. بہرحال اس صورت کے اندر وہ تمام صورتیں شامل ہیں جس میں براہ راست خریدار اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کی آواز سنتے ہو اور اگرچہ ایک دوسرے سے دور دور ہو. اس کے احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے بھی اسی طرح عقد ہو جاتا ہے جس طرح سامنے ایک دوسرے کے بیٹھے ہوئے آدمی ہوں اور وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہوں تو ایسے ہی فون وغیرہ پر دور دور بیٹھے ہوئے آدمی بھی فون پر جو کانٹیکٹ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. البتہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہونے ضروری ہے. یہاں تو مجلس الگ الگ ہوتی ہے, ایک مثلا کراچی میں ہے, دوسرا اسلام آباد میں ہے, تو مجلس اتحادی مجلس کی کیا صورتحال ہوگی. تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک رابطہ برقرار ہے اور بات ہو رہی ہے خرید و فروخت کی تو اتحادی مجلس. جب گفتگو چینج ہو گئی یا رابطہ منقطع ہو گیا تو بس مجلس ختم ہو گئی. یہ بنیادی پوائنٹ ذہن میں رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایک فریق نے ایجاب کر لیا اور فون کٹ گیا پھر دوسرے اس کے بعد فون ہوا اور دوسرا فریق قبول کر رہا ہے تو یہ قبول کرنا کافی نہیں ہوگا, کیونکہ رابطہ منقطع ہونے کی وجہ سے پہلا ایجاب جو ہے وہ ساقط ہو چکا اور جو ہے وہ مجلس چینج ہو گئی. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے دوبارہ رابطہ کرنے کی صورت میں جب دوسرا فریق قبول کرے گا تو پہلا والا فریق دوبارہ اس کو قبول کر لے, زبانی طور پر قبول کر لے یا عملاً چیز بھیج دے. لیکن بہرحال اگر وہ انکار کرنا چاہے تو انکار کر سکتا ہے. تو یہ تمام صورتوں پر یہ حکم اپلائی ہوگا جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کی آواز براہ راست سن رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایجاب و قبول بذریعہ تحریر. ایجاب و قبول بذریعہ تحریر میں وہ تمام صورتیں آ جائے گی جس میں باقاعدہ کوئی میسج, کوئی ای میل, خط, فیکس وغیرہ یہ ساری صورتیں اس میں آ جائے گی. ایک آدمی سے خط بھیج رہا ہے خرید و فروخت کے لیے کہ میں آپ کی فلاں گاڑی جو فلاں وائی نمبر ہے اس کا اور یہ صفات ہے وہ خریدتا ہوں اتنی قیمت میں, یا فیکس لکھ دیتا ہے, ای میل لکھ دیتا ہے, میسج لکھ دیتا ہے واٹس ایپ پہ وغیرہ پہ کسی بھی طریقے سے, تو اس سے بھی خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی طور پر چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو خط لکھا, فیکس لکھا, میسج لکھا, کچھ بھی لکھا, ٹھیک, اور اس کے بعد دوسرے کو وہ بھیج دیا. اب دوسرے فریق کو جب وہ ایجاب پہنچ آیا, مثال کے طور پر میں نے میسج لکھا آپ کو کہ میں آپ کا فلاں موبائل ہے فلاں ماڈل والا وہ آپ سے خریدتا ہوں 20,000 میں, میسج لکھ کے میں نے آپ کو بھیج دیا, میری طرف سے ایجاب ہو گیا. اب آپ کے قبولیت کو دیکھا جائے گا, آپ کب تک اس ایجاب کو قبول کر سکتے ہیں. ویسے تو فقہاء کی رائے یہ ہے کہ جس مجلس میں میسج مل جائے, خط مل جائے, اسی مجلس کے اندر قبول کرنا ضروری ہے. لیکن آج کل علماء کہتے ہیں کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہے, گنجائش ہے 4 صورتوں تک. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ کو میسج یا خط یا ای میل وغیرہ پہنچا آپ نے واضح طور پر انکار کر دیا زبان سے کہ بھئی میں نہیں بھیجتا ہوں, زبان سے بھیج دیا یا میسج زبان سے آپ نے بول دیا, انکار کر دیا یا میسج لکھ دیا, بہرحال اس کے بعد پھر آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے اس میسج کو, کیونکہ آپ نے اس کا انکار کر دیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے میسج وغیرہ میں باقاعدہ مدت بیان کی تھی کہ میں آپ سے موبائل خریدتا ہوں جمعے کی نماز کے مثلا کل 2 بجے تک مجھے انتظار رہے گا آپ کی جواب کا, ورنہ اس کے بعد میرا یہ آفر ختم. آپ نے کل 2 بجے تک ٹائم جواب نہیں دیا تو بس آفر ختم, ایجاب ساقط ہو گیا, ایجاب کینسل ہو جائے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا تھا, مثلا میں نے آپ کو خط یا ای میل وغیرہ بھیجا کہ میں آپ کی فلاں چیز خریدتا ہوں, آپ نے ابھی تک قبول ہی نہیں کیا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو میسج بھیج دیا کہ بھئی میں اپنے ایجاب اور آفر سے رجوع کرتا ہوں, ریجیکٹ کر دیا میں نے, تو بھی آپ اس کے بعد قبول نہیں کر سکتے. چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کو خط ای میل وغیرہ جو بھی بھیجا تھا کسی چیز کی خریداری یا فروخت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ٹائمنگ وغیرہ نہیں تھی, لیکن آپ اتنے زیادہ عرصے تک خاموش رہے کہ عام عرف کے اندر اس کو انکار سمجھا جاتا ہو تو اس کے بعد بھی آپ قبول نہیں کر سکتے. مثلا کسی مارکیٹ میں جب گاڑی کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو عمومی طور پر مثال کے طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر جواب آ جائے تو بس اس کو قبول سمجھا جاتا ہے, ورنہ تو اس کو ریجیکٹ سمجھا جائے. مثلا یہ ہر معاشرے کا الگ الگ عرف ہو سکتا ہے, تو جس معاشرے میں 24 گھنٹے تک کوئی جواب نہ دے اس کو انکار سمجھا جاتا ہو تو پھر اس مدت کے بعد وہ سامنے والا فریق اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو یہ صورتیں اگر آ گئی تو پھر سامنے والا قبول نہیں کر سکتا. ہاں ان کے علاوہ کوئی صورت ہو, یہ صورتیں نہ ہو تو پھر سامنے والا اس کو قبول کر سکتا ہے. آخری جو ہے 2 باتیں
صرف آخر میں یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ایک سوال ہے کہ جب انسان فون پر یا میسج وغیرہ کے ذریعے، فون پر تو خیر ایک آدمی ایجاب کرے گا دوسرا قبول کر لے گا تو معاملہ مکمل ہو جائے گا، لیکن تحریر وغیرہ کے ذریعے میں نے آپ کو میسج لکھ کے بھیج دیا یا خط ای میل کہ میں آپ کی فلاں چیز خریدتا ہوں، تو کب وہ معاملہ مکمل سمجھا جائے گا؟ جب آپ زبان سے کہہ دیں گے کہ مجھے قبول ہے اس وقت معاملہ مکمل ہوگا، یا جب آپ میسج لکھ کر مجھے بھیجیں گے تب وہ معاملہ مکمل ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں. آپ کے پاس جب میسج آیا تو آپ نے صرف زبانی طور پر قبول کر لیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف زبانی طور پر قبول کیا ہو تو دیانتاً یہ معاملہ مکمل ہو چکا. اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، اگرچہ مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے قبول کیا ہے، تو اگر آپ اس کے بعد انکار کریں گے تو یہ آپ کو گناہ ہوگا، اگرچہ عدالت میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتا، میرے حق میں ابھی کمپلیٹ نہیں ہے معاملہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ قبول لکھ کر باقاعدہ مجھے ارسال بھی کر دیا، تو ایسی صورت میں پھر تو باقاعدہ قانونی طور پر بھی قضاءً اور دیانتاً دونوں صورتوں میں کانٹریکٹ مکمل ہو جائے گا. اب نہ میں انکار کر سکتا ہوں، نہ آپ انکار کر سکتے ہیں، نہ دیانتاً اور نہ قضاءً. میں آپ کو عدالت بھی لے کے جا سکتا ہوں اگر آپ نے اس کے بعد انکار کر دیا. تو یہ دو بنیادی صورتیں ہیں کہ اس میں معاملہ مکمل ہو جائے گا، پہلی صورت میں دیانتاً، دوسری صورت میں قضاءً اور دیانتاً ہر اعتبار سے. آخری بات یہ ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ جب ایک دوسرے سے دور ہو اور بذریعہ فون یا خط و کتابت کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہتا ہو تو یہ صرف ان صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر دونوں جانب کی چیزوں پر فی الفور قبضہ کرنا ضروری نہ ہو. اگر دونوں جانب کی چیزوں پر فی الفور قبضہ ضروری ہے تو پھر فون فیکس وغیرہ پر معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دور دور کے آدمی فی الفور قبضہ کیسے کریں گے؟ کچھ آگے جا کے ہم احکامات پڑھیں گے کہ مثلا سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے، یا چاندی کا چاندی کے ساتھ، یا سونے کا چاندی کے ساتھ جس کو بے صرف کہتے ہیں، تو اس تبادلے میں فی الفور دونوں جانب قبضہ ضروری ہوتا ہے. تو اب اگر ایک کراچی میں ہے دوسرے اسلام آباد میں ہے تو فی الفور تو قبضہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ فون وغیرہ پر خط و کتابت وغیرہ کے ذریعے بے صرف یعنی سونا چاندی وغیرہ کے معاملات نہیں ہو سکتے. ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں اسلام آباد میں ہوں اور دوسرا آدمی کراچی میں ہے، کراچی میں میرا دوسرا شخص وکیل ہے، اس کے پاس میں نے زید کو وکیل بنا کر وہاں دوسرے آدمی کے پاس بٹھا دیا اور فون پر میں نے معاملہ کر کے اپنے وکیل کو کہہ دیا کہ بھئی تم جا کر ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں تم ابھی قبضہ کر لو اور جو میرا سونا آپ کے پاس ہے وہ اس کو دے دو. مثال کے طور پر میرے پاس سونا ہے اور میں چاندی خریدنا چاہتا ہوں، وہ سونا میں نے زید کو دے دیا اور وہ کراچی میں یا میں نے اس کو بھیج دیا. اب میں فون پہ معاملہ کر رہا ہوں وہاں ایک اور آدمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اس آدمی سے میں نے چاندی خریدی اور زید وہاں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے میرا وکیل. تو زید نے اسی وقت جب میں فون پر اس کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہا تھا تو زید نے اس کو سونا دے دیا اور اس سے چاندی لے کر اس پر قبضہ کر لیا، تو پھر فورچون کے قبضہ ہو گیا. یہ ایک صورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر صورتوں میں پھر اگر دور دور کے اشخاص ہو تو وہ ایسی صورتوں میں یہ معاملہ نہیں کر سکتے جن میں دونوں جانب کی چیزوں پر قبضہ ضروری ہو. اب وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں دونوں جانب قبضہ ضروری ہے وہ آگے انشاءاللہ آئیں گے تفصیل کے ساتھ. تو یہ ہماری 8ویں نشست میں ہم نے بے کے ارکان والا جو نقطہ تھا وہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر دیا.